بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں بول دیاں چڑیاں بولن سخی دوارا صابر پاک دا پیر پیارا سب دا اوتھے ہوئے گزارا حق فرید دا مارو نارا جے لنگنا جے پار چڑیاں بول دیاں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے فنکار سے کروا رہے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے فن کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری دنیا میں صوفی ازم کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس استاد شیر میاں داد خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بخاری صاحب، الحمدللہ۔ خان صاحب، فنی حوالے سے تو بات ہوگی، آج میں کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بتائیے آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میرا ایک تو شرارتی طبیعت تھی، اسکول نہ جانا، اور اگر اسکول چلا گیا تو واپسی کا انتظار کرنا کہ گھنٹی کب بجے گی اور کب گھر جائیں گے، کب جا کے کھیلیں گے اپنے بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے بچپن میں جو ہمارے نیبر ہوتے تھے۔ تو بچپن اس طرح گزرتا گیا، لیکن یہ تھا کہ سال میں جب امتحان آتا تھا تو وہ پھر میں بڑی محنت کرتا تھا، وہ لاسٹ جو منتھ ہوتا تھا تو آئی تھنک وہ فروری مارچ کو ہوتا تھا کہ 31 مارچ کو، اس وقت جس کو کہتے ہیں نتیجے بولتے تھے، تو وہ بڑی محنت کرتا تھا۔ پھر اسکول ٹائم میں یہ اترا، لیکن میں ہمیشہ فرائیڈے رہا کہ میں گانے سے کہ یا اللہ میں گا سکوں گا، یہ ہے مجھے کو گانے گانا بول دے۔ ہاں، سننے کی بڑی تمیز تھی مجھے شروع سے ہی۔ اچھا۔ تو اساتذہ کو سنا شروع سے، اپنے والد صاحب کو، استاد میاں داد خان صاحب کو سنا، چوری جا کے دربار بابا صاحب چلے جاتے تھے چوری، کیونکہ پرائمری اسکول جو تھا وہ بالکل ہی ہمارے گھر کے پاس ہی تھا اور دربار شریف کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا۔ تو بس لڑکپن میں کھیلتے کودتے، کرکٹ کھیلتے، اسکول ٹائم، یہ اس طرح میرا بچپن۔ تو وہ مطلب اس وقت آپ اسکول سے بھاگتے تھے جیسے آپ نے بتایا، اچھا وہ ایک طرف گانا ہے، تو اس وقت کیا آپ کا سوچ ہوتی تھی کہ یار اسکول نہ جانا پڑے، اگر گانا گا لوں تو زیادہ؟ آپ نے بتایا کہ گانے کا بھی مجھے نہیں تھا، تو وہ کیا سچویشن ہوتی تھی؟ بس ایک ہی ہوتے تھے، کرکٹ، بس یہ گیند بال ہاتھ میں اور پچ اور گراؤنڈ اور یہ ہے وہ ہے، بس یہ بڑا شوق رہتا تھا۔ اور کیونکہ گانے کا تو میں واقعہ میں بتاتا ہوں کہ پیریڈ جب آتا تھا بزم ادب کا تو میں ڈر جاتا تھا۔ تو باقی رہی اسکول کی بات، تو اسکول تو جانا ہی پڑتا تھا کیونکہ والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب سخت اتنے تھے، اور میری والدہ انہوں نے کہنا چلو پہ اسکول میں چھٹی نہیں ہو سکتی، تو اس طرح وقت یعنی آخری 2 ماہ میں آپ سال کی کسر پوری کر دیتے تھے۔ ویری گڈ۔ اچھا خان صاحب، آپ کے کتنے بھائی ہیں اور کون سے بھائی جو آپ کے قوالی میں جنہوں نے نام پیدا کیا؟ جی، ہم ماشاء اللہ 6 بھائی اور ہماری 2 سسٹر، جس میں میرے 2 بھائی بدر میاں داد خان صاحب جنہوں نے بہت ہمارے خاندان کا نام روشن کیا، میرے بڑے بھائی تھے، اور اس کے بعد فخر میاں داد صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے بعد تھے علی داد خان، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اب ہم 4 بھائی ہیں، جن میں شیر میاں داد خان میں سے چھوٹا ہے، علی میاں داد خان اس سے چھوٹا، فیض میاں داد خان، تو ہم 4 بھائی اب اس قوالی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ آپ میوزک سے تو بھاگتے تھے جیسا آپ نے بھی بتایا، تو پھر کیسے آپ نے شروع کیا، کہ کس طریقے سے آپ کو زبردستی بٹھایا یا خود شوق پیدا ہوا، اور پھر کیا آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی یا بڑی آسانی سے آپ ترقی کر گئے؟ ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے مشکلات تو ہوتی ہیں، مجھے بھی سامنا کرنا پڑا، کرٹیسائز لوگوں نے کیا، تو یہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس طرح کا کوئی محاورہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو جب 85 میں پاپا دنیا سے پردہ فرما گئے، استاد میاں داد خان صاحب، تو بدر میاں داد خان صاحب نے سارا سنبھالا۔ ان کے ساتھ میں ایز اے کورس سنگر بھی کام کرتا رہا،
لیکن بڑا چھپ چھپ کے ان کے پیچھے اس طرح بس ہو جانا، ہڈن ہو جانا، کلیب نہ کرنی، ہاتھ نیچے کر لینے، یعنی مجھے یہ نہیں تھا شوق بھی۔ تو 1996 میں جب بدر میاں داد خان صاحب لاہور آ گئے، بڑے بھائی میرے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے مائیگریٹ ہو گیا ہوں، اب میں نے ادھر ہی سکونت کرنی ہے۔ تو اب میرے دماغ میں یہ آیا کہ میرے بابا استاد میاں داد خان صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یار بابا فرید الدین سرکار کا جو دربار ہے نا، درگاہ کی حاضری یہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اس درگاہ کی نسبت سے ہی اللہ پاک نے ہمیں رنگ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چشتیہ سلسلہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر پاک علاء الدین، خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین غریب نواز۔ تو میں نے اسی طرح بیٹھا، میں نے کہا بھائی جان، میں بدر میاں داد صاحب سے میں کہنے لگا کہ بھائی جان پلیز آپ مجھے اجازت دیں، میں لاہور نہیں رہوں گا، میں بابا صاحب کی ڈیوٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ اب جب میں پاک پتن گیا، یہ 1996 کی بات ہے، 96 میں، 1996 میں، اب مجھے نہ میرے پاس کوئی ہارمونیم، نہ میرے پاس کوئی انسٹرومنٹ، نہ اتنا نالج، اچھا زندگی پڑی ہوئی ہے اور کمانا بھی ہے، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، پھر میرے ساتھ میری والدہ تھی، سسٹر تھیں سارے۔ اب میں نے سوچا کیا کرنا کیا ہے، تو میں دن رات بڑا روتا تھا اللہ کو یاد کر کے، کیونکہ وہ کہ یہ کہتا تھا کہ شروع سے میں گانے میں تو میری دلچسپی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک مجھے کچھ ایسا علم عطا کریں کہ میرا دل کرے کہ میں گاؤں۔ تو بخاری صاحب آپ بلیو کریں کہ جب میں نے پہلی حاضری حضور بابا صاحب میں پڑھی تو میرا اس طرح لگتا تھا کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے اور میں یہ ہاتھ بھی نکال رہا ہوں اور اس طرح شعر بھی کہہ رہا، تو میں اپنے آپ پہ نا یقین نہیں مجھے ہو رہا تھا، یہ باڈی میں کس طرح حرکت آ رہی ہے اور کون ہے جو مجھے فورس کر رہا ہے گانے کے لیے۔ پھر شوق پیدا ہو گیا۔ پھر ایک وہاں پہ ہمارے نیبر تھے اللہ دیتا کالے خان، تو ہر انٹرویو میں اس کی بات کرتا ہوں، تو اس کی ایک ریڈیو ہوتی تھی، اس پہ اس نے کیسٹیں لگائی ہوتی تھی، اچھا، اور صابن بھی رکھا ہوتا تھا اور شبرات کا سامان بھی، ایک زمانے میں کیسٹوں کا بڑا رواج تو ٹیپ ریکارڈ پڑے۔ تو اس نے مجھے کہا، اس کو میں نے اسی طرح بیٹھے جس طرح ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یار اب میں آ گیا ہوں، کام ہے نہیں، تو مجھے آتا بھی اتنا نہیں ہے تو کدھر جاؤں۔ اس نے کہا میں پھر اس طرح کرتا ہوں، ایک آپ کی کیسٹ بناتے ہیں۔ اچھا، میں کہا میری کیسٹ؟ اس وقت چارم اتنا تھا کیسٹ کا، ہاں جی، کیونکہ پاپولر بندے کی کیسٹ ہوتی تھی، دوسرے تو بالکل، ہاں جی، وہ نا مجھے کہنے لگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو بھائی۔ تو اس نے کہا اچھا کوئی کلام شلام کو ہے تمہارے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک لائن میرے ذہن میں تھی، پہلی قوالی کی تھی، جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اساں تے فرید نال دل لا لیا۔ تو یہ میرے نا گھومتا رہتا تھا۔ اچھا، تو میں نے کہا یار کہ یہ بول، اس نے کہا یار بول تو بہت اچھا ہے، اس کو آگے لکھو یار۔ اب آگے لکھنے کے لیے کوئی شاعر نہیں مل رہا، اگر کوئی شاعر ملا تو اس نے ڈیمانڈ کی، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کسی کو دینے کے لیے، تو بخدا لوگوں کی جھڑکیاں بھی کھائی۔ تو میں نے کہا اچھا اللہ پاک مجھے عطا کریں گے، جس نے یہ مجھے شعر دے دیا اور بھی دے دیا۔ پھر اس کے آگے پھر میں نے اس کو کوشش کی، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا مقام آیا جب کسی شاعر نے مجھے کہا کہ پوڑیاں اتر جا، تیرے کو پیسے نہیں چل۔ ہاں، تو پھر وہ واقعہ یہ تھا کہ ہاں میں ان کا نام نہیں لوں گا، اللہ پاک ان کو حقیق رحمت کرے، سلامت رکھیں اور ان کی فیملی کو۔ تو صبح فجر کا ٹائم ہے، لاہور آ گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اتنا ہی تھا کہ میں آ جاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ تو مجھے بڑا مان تھا اس پہ، کیونکہ وہ آلریڈی قوالوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی السلام علیکم، وہ کہتے صبح ابھی وعلیکم السلام، کتنے بھائی؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ اچھا خیر ہے۔ میں نے کہا یار یہ ایک بول لکھا ہے، باقی آپ لکھ دیں۔ اچھا کہتا ہے بولتا بڑا اچھا یار، میں لکھ دیتا ہوں، آپ جو اس کا آفس ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھ کے، یہ ایورنیو شاہ نور اسٹوڈیو کے پاس، میں اوپر چڑھ گیا، میں نیچے سے کہنے لگا کہ 2 چاواں بھی کہہ دے۔ میں کہا اچھا ٹھیک، میں نیچے میں کہا بھائی 2 چاواں اوپر کال دے۔ اب وہ فریش ہو کے اوپر اپنے آفس آیا، وہ مجھے کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ میں نے وہ بتایا تھا، کہتے پیسے کہ نہیں جیب سے؟ میں کہا بھائی پیسے تو نہیں ہیں، لیکن جب ہوں گے میں دے دوں۔ اس نے کہا چائے والے چائے نہ بھیجنا، چائے بھی روک دی میری، اور مجھے کہا اٹھ چل
تم مجھے اس طرح کا شاعر سمجھا ہوا کہ بنا پیسے تو آ گیا منہ اٹھا کے. تو میں رونے لگ گیا. تو میں نے کہا اچھا اللہ پاک مجھے بھی عطا کریں گے, اگر یہ 2 لائنیں عطا کی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اور بھی. پھر وہ پورا آئٹم میں نے لکھا, ایسے ہی آتا گیا. ہاں ایسے ہی آتا گیا جس طرح میں بہت بڑا کوئی شاعر ہوں, کیونکہ اللہ پاک نہ رونا بندے کا قبول کرتا ہے. میں گھر آ گیا تو لکھا, تو کالے خان نے مجھے کہا کچھ لکھا بھائی, کچھ ہوا؟ میں نے کہا جی ہو گیا. تو وہ پہلا کیسٹ جو میں نے کیا, اچھا ہم نے ایک ہی گھر میں اس طرح سین میں بیٹھ کے نا ایک ٹیپ رکھی, ایک حکا ہوتا ہے نا, اس کی ایک نڑی ہوتی ہے, اس کے آگے ایک مائک اس طرح کا نہیں تھا, اس اور طرح کا تو اس وقت ہوتے تھے, وہ لگا لیا, اس کے رومال باندھ دیا سوری. اب وہ کیسٹ کی وہ ایک آئٹم جو ہے نا, وہ جب اس نے اپنی وہ ریڈی پہ لگایا نا, تو لوگوں نے پوچھا یار یہ قوالی بڑی اچھی ہے, کس کی ہے کس کی ہے؟ تو اس کے من میں تھوڑا سا پیدا ہو کہ یار نہیں یہ بندہ چلنے والا ہے. تو اس نے کہا اچھا. وہ آہستہ آہستہ وہ بیچنے لگا. لاہور سے تھوڑا سا منگوا لیتا تھا, 100 پیس منگوا لیا, 200 منگوا کے اپنی ریڈی پہ رکھ لیا. وہ سرکل کر رہا ہے ایسا تفرید نال دل. اچھا صرف وہی آپ کا وہ ڈیلر بھی وہی؟ جی وہی, ہاں جی ایک ریڈی. اچھا جی. اب وہ کیسٹ چل رہی بابا صاحب کی بازار میں, تو جو بھی زائرین آ رہے ہیں ان کو اچھی لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ دے دے یہ دے دے, اور میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ میری کیسٹ بک رہی ہے. پھر نیکسٹ ایئر جب آیا تو تھوڑا سا اس نے کہا کہ میں نے اب ایک دکان کرائے پہ لے لی ہے, اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہول پاک پتن جتنے بھی ہیں میں میوزک سینٹر والے ان کو بلاتے ہیں. اس وقت یہ بڑا ہوتا تھا کہ دربار شریف پہ بھائی نصرت فتح علی خان آئے ہیں, تو لوگ اپنی میوزک سینٹر والے ٹیپیں اٹھا کے چلے گئے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہیں. ہاں جی لائیو ریکارڈنگ ان کی کر کے اس کے بعد انہوں نے بیچنا. میرے پاپا استاد میاں داد خان صاحب آ گئے ہیں, تو وہ غلام فرید صابری صاحب آ گئے, تو ان کی تو یہ بڑا رواج تھا اس وقت. تو اس نے انویٹیشن دیا کہ میں نا میاں داد خان صاحب کے بیٹے کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں, تو آپ سارے ہیں. تو تقریباً 5-6 میوزک سینٹر والے تھے اس وقت, وہ سارے اپنے ٹیپ لے کے آ گئے. تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یار میرے لیے ہو رہا ہے. تو جب میں آ کے بیٹھا تو انہوں نے کہا ہاں بھی کالے خان کس کی ریکارڈنگ کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی. انہوں نے کہا چکو ٹیپاں. اچھا چلو گھر ہے کہڑا کوال آ گیا. اچھا پھر میں رونے لگا. میں نے کہا یار, تو اللہ پاک سے عرض کی مالک, میں نے کہا مالک یہ دیکھ لو یہ تنگ کر رہی مجھے سارے. تو کسی مجھے بزرگ نے بتایا ہوا تھا کہ جب بھی آپ کا دل ٹوٹے یا کوئی آپ کو اس طرح, تو آپ اپنے اللہ سے شکایت کیا کرو. میں نے پھر پوریاں شکایتیں لائیں. اچھا ہاں, اور پھر میں نے کہا اللہ دیکھ لیں, یہ مجھے اٹھا کے ٹیپے لے, میں کہا اللہ ہی رہ گیا. تو میری والدہ نے کہا آپ فکر نہ کرو, اللہ خیر کرم کریں گے, تم ڈسہارڈ نہ ہو. جب وہ ٹیپیں اٹھائیں تو وہ جو اللہ دتا کالے خان تھا اس کو بس گرمی سی آ گئی, جوش آ گیا. اس نے کہا اب ٹیپیں نہیں, اب میرے پاس جو پڑا ہے وہ کچھ زیور وغیرہ اس کے پاس تھا, اس کی شادی ہونے والی تھی. اس نے کہا شادی اب اگلے سال کروں گا, اب میں ساؤنڈ سسٹم لاؤں گا. دیکھیں کیسے بن رہے ہیں سارے. تو کراچی سے اس نے وہ رولینڈ کا ابھی مجھے یاد ہے ساؤنڈ, انہوں نے کہا یہ آپ کی انسلٹ نہیں میری انسلٹ ہوئی ہے, ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا, یہ مجھے سمجھ لے کہہ کے گئے ہیں, اب ان کو میں دکھاؤں گا کہ میں بھی اللہ دیتا کالے خان ہوں. اچھا جی. اب اس نے ساؤنڈ سسٹم منگوا لیا. پہلی قوالی میری ریکارڈ جو ہوئی, میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دین میری. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا کلام بھی سنا دے. پہلا یہی تھا میں ٹکیاں چڑھ آئی, میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دین میری. ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دین میری. رنگ ہووے صابر دا, رنگ ہووے صابر دا, ہووے پانی وچ اجمیری. تو یہ میری قوالی تھی. اچھا اب وہ ساؤنڈ سسٹم پہ ہوا, ہم نے کچھ ہم نوا ہائر کیے, کسی کو 200 کسی کو 500 دے کے, اس اللہ دتا کالے کا. کیونکہ ابھی تک میں جب میں اس کو میں ابھی بھی ملتا ہوں تو میں اس کو پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں, کہتا ہوں میرے محسن ہے. تو ابھی ہاں ہمارے گلی میں وہی شاپ ہے. تو اب کیسٹ کا یہ ہوا کہ اس نے لاہور آ کے کانٹیکٹ کیا بڑا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے سلور کے نام سے وہ کمپنی تھی جو صرف کیسٹیں بھر ریکارڈ کر کے تو وہ آگے بھیجتے تھے. اس نے کہا جی یہ مجھے اتنا مال چاہیے. اس نے کہا یار جتنا مرضی اٹھا لے, ٹھیک ہے. اس نے پتہ نہیں 10,000 پیس اس وقت اٹھائے.
تو عرس مبارک تھا بابا صاحب کا. اچھا. اب کیسٹ کو بکنی شروع ہوئی ہے تو اس نے مجھے کہا دیکھ لو شیر میاں داد آ جاؤ یہ آپ کے کیا. تو دنیا لائنوں میں لگی ہوئی اور یہ کیسٹ چل رہی ہے. اچھا اس میں میرا ساتھ دیا تھا مزمل سفری صاحب تھے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا, میرے لیے دعا بھی کی تھی, شاعر تھے بڑے اور بزرگ بھی تھے, انہوں نے پھر میرا ساتھ دیا, مجھے کہا اس طرح لکھو اس کو. پھر میں نے وہ کلام لکھا, وہ ہٹ ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر آپ کلام اپنا خود لکھتے ہیں؟ ہاں جی, اس کے بعد پھر وہ جس طرح اللہ پاک نے شعور دے دیا, یا میں کبھی کسی سے گائیڈ لائن بھی لے لیتا تھا, کوئی سینئر ہوتا کہتا تھا یہ بتائیں یہ کس طرح کرنا. پھر وہ بھی سیریس ہو گیا, میں بھی سیریس ہو گیا, لوگ مجھے ایڈوانس دے کے بلانے لگے کہ یار یہ شیر میاں داد خان ہے, قوال ہے, بدر میاں داد صاحب کا بھائی ہے, تو یار یہ اس کی قوالی بڑی اچھی آئی ہے, اس کو. وہ ایک قوالی میں اللہ نے مجھے مقام دینا شروع کر دیا. پھر جو آیا 97 تو پھر عرس مبارک آ گیا, کالے نے کھانے کا پھر تیاری کر لو بھائی. میں نے کہا اچھا جی. پھر میرا آئٹم تھا بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں, بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں بول چڑیاں بولن سخی دوبارہ, صابر پاک دا پیر پیارا, سب دا اوتھے ہوئے گزارا, حق فرید دا مارو نارا, جے لنگنا جے پار چڑیاں بول دیاں. تو یہ میرا آئٹم تھا. آپ بلیو کریں کہ میں ایسا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جس طرح اللہ پاک عزت سے نواز رہے تھے اور میں رو رہا تھا, اور دنیا 300-400 روپے کی ایک کیسٹ, انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں. یہ تھا. اب اللہ نے میری بھی بگڑی بنائی, میری بھی قسمت جگائی, مجھے بھی اللہ پاک نے شناخت دی, اور کالے خان کو بھی. پھر کالے خان کی شادی بھی بڑی اچھی طریقے سے ہوئی, اس کو اللہ نے پھر اپنا گھر دیا, اپنی 2 دکانیں دیں ذاتی, اس میں سے انہوں نے اپنے ساؤنڈ بنوائے. یعنی پھر اس کا ایک مقام ہو گیا, ایسا مقام ہو گیا کہ مجھے ایگل والے نے جب بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار وہ جو خان صاحب آپ کی وہ ریکارڈنگ کرتا ہے بندہ, وہ کس طرح کرتا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں بتاؤں کس طرح کرتا ہے. کہتا ہے جی کس طرح کرتا ہے. میں نے کہا آپ کی تو اتنی مشینری ہیں. اس کے پاس ایک پری ہوتی تھی, وہ اس طرح اس کو ایجیکٹ کرتے تھے, وہ اوپر اس میں کیسے ڈالتا تھا. میں نے کہا اس کے بعد جہاں پہ دیکھتا تھا نہیں تو پھر میں نے کہا وہ اپنے قمیض سے نا ہیڈ صاف کرتا تھا. یہ کہتے ہیں اس طرح صاف ریکارڈنگ اتنی. تو پھر اللہ نے اس کو مقام دیا. اچھا وہ پھر جب آپ مشہور ہو گئے یہ آئی تو یہ تو اس کے بعد تو یہ بڑی ہٹ قوالی تھی آپ کی, اس کے بعد وہ شاعر سے ملاقات ہوئی؟ شاعر سے جس نے آپ کو جی ہوئی ملاقات, لیکن کبھی بامر نہیں کروایا میں نے پھر ان کو, کیونکہ یہ اصول ہے زندگی کا کہ آپ کسی سے ساتھ لڑ نہیں سکتے یا کچھ نہیں. تو جب اللہ کسی کا لے لے نا بدلہ تو یہ بڑی اچھی بات. اچھا خان صاحب, استاد نصرت فتح علی خان آپ کے خالہ زاد بھائی تھے, تو ان سے بھی آپ کو کبھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا یا کیا ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی, کیا باتیں ہوتی تھیں؟ ملاقاتیں کیونکہ ہوتی تھیں, ایک ادب کا دائرہ تھا, لیکن کچھ بے تکلفی بھی تھی. جب انہوں نے پاک پتن آنا تو میں نے آتے ہی کہنا پا جی, انہوں نے کہا جی, تو میں کچھ سنائے, کیونکہ ان کا جو نک نیم تھا نا, یا پہلا ان کا فرسٹ نیم تھا وہ تھا پرویز, تو ان کو نک نیم سے پا پہ جی کہتے تھے ہم گھر میں. پھر جب ان کا نام پھر بعد میں چینج کیا, کسی بزرگ نے کہا یہ نام ٹھیک نہیں ہے, آپ پرویز نام ہٹا کے نصرت رکھیں اور ساتھ ان کے والد کا نام لگا نصرت فتح علی. پھر وہ جس طرح وہ نام لگتا گیا پھر وہ بات ہی ہوگی. خان صاحب کی جواب ہی نہیں ان کا. تو پھر اس وقت میں ان کو کہتا تھا یہ سنائیں وہ سنائیں, تو انہوں نے کہنا اچھا یار ساتھ میں کہنا نہیں پا جی پہلے سناؤ. ان کے ساتھ رہی. پھر بابا صاحب میں 1-2 دفعہ میں ان کو لے کے بھی گیا اسلام کے لیے بھی, پھر ادھر جا کے فرمائش بھی کی مجھے یہ سنائے, پھر انہوں نے مجھے سنایا بھی. پھر ہمارا گھر میں یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہے, کزن ہے آپس میں, تو جب ہم نے فیصل آباد جانا ہوتا تھا تو ہم ادھر ہمارے طاعت کریم داد خان ان کے گھر, یا بھائی فرقی یا بھائی نصرت فتح علی خان صاحب کے گھر, جب وہ پاک پتن میں آتے تو وہ ہمارے گھر آتے تھے. پروگرام کہیں بھی ہوتا تھا لیکن سٹے ادھر ہی ہوتا تھا, ادھر کو مل کے پھر کہیں جانا. تو ان کے ساتھ بڑی رہی ہے.
اچھا خان صاحب، ایک زمانہ تھا قوالی جو درباروں تک یا کچھ مخصوص طبقے تک محدود تھی. آج قوالی جو ہے نا وہ شادی حالوں میں بھی، میوزک پروگراموں میں بھی گانے پیچھے رہ گئے، قوالی آ گئی، آگے آ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی اتنی ترقی کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں آپ اتنے فلیور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قوالی اس لیے زیادہ سنی جاتی ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو وحدانیت ہے، حمد ہے، نعت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مناقب ہیں، قصیدہ مولا علی علیہ السلام، اہل بیت کا ذکر ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ غزلوں میں آئی قوالی، جس طرح تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تو یہ ہو گیا. پھر یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. تو یہ قوالی آ گئی. پھر سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پی کا نام، نت خیر منگا سونے میں تیری، دعا نہ کوئی اور منگ دی. یہ دیکھیں نا فلیور ہے، آپ جو جو سنتے جائیں گے. میرے رش کے کمر تو نے جب سے نظر، جو نظر سے ملائی مزہ آ گیا. تو بندہ بور نہیں ہوتا. خان صاحب نے وہ کام کیا اس وقت 70 میں، یہ ساری چیزیں 70 کی ہیں. تو جب لوگوں نے سنا کہ قوالی اس کلر میں بھی ہے تو لوگوں کا رجحان ہو گیا، کیونکہ کچھ طبقہ یہی سمجھتا تھا کہ ریلیجیس ہے، یہ بس مذہبی ادھر ہی ہے، بس قوالی اس کو کہتے ہیں، حمد اور نعت و مناقب اس کو قوالی کہتے ہیں. لیکن جب لوگوں کو یہ اشنائی ہوئی کہ قوالی تو یہ بھی ہے دل لگی اور ہلکا ہلکا سرور ہے، اور یہ کسی دا یار نہ بچھڑے، اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ ماردا، تو لوگوں نے کہا ہے یار یہ تو قوالی کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے. اچھا پھر کسی پروگرام میں پرفارم ہوئی قوالی. اچھا پہلے قوالی انٹر نہیں تھی شادیوں میں، لیکن جب خان صاحب کا ریمکس چلا نا میرے رشک کمر، تو وہ قوالی جو نا زینت بن گئی. وہ خان صاحب کا یہ آئٹم گھر گھر میں جہاں پہ شادی ہوتی تھی وہ انڈیا کا گانا نہیں لگتا تھا، رشک کمر چلتا تھا. اب جب انہوں نے رشک کمر سنا، انہوں نے کہا یار یہ تو نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، اب کیا جائے. تو پھر انہوں نے قوالیوں کا رخ کیا. پھر انہوں نے ڈھونڈا سوشل میڈیا پہ قوال کون فیمس جا رہا ہے، اس کو کہا یار یہ سناؤ رشک کمر. اس نے جب سنائی تو بڑا اچھا، وہ پیسہ بھی ہو رہا ہے سارا. اچھا وہ پھر جب سوشل میڈیا پہ آیا، دوسرے شادی والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا کچا کام. کرتے 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 اب قوالی ماشاءاللہ 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 کہ قوالی کے بغیر کوئی ایسی قوالی نائٹ یہ رسم بن گئی جس نے رسم ہنا ہے. بالکل آج کل جی رسم، تو یہ قوالی کی رسم بن گئی. اچھا خان صاحب، اکثر جو آرٹسٹ آتے ہیں باہر سے ہو کے، آپ بھی بڑی دنیا میں جاتے ہیں، تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جی قوالی ہمارے جو گورے بہت سنتے ہیں. گورے وہ سمجھتے تو نہیں ہماری زبان، وہ کیا میوزک کی وجہ سے سنتے ہیں یا کیا وجہ، آپ نے کیا محسوس کیا؟ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک گڑوی والی تھی تو وہ انگلش میں گانا گا رہی تھی، یعنی کہ ان کو میوزک اچھا لگا، اس نے اڈاپٹ کیا اور سنا اور وہ گا دیا. اسی طرح سیم لائک وہ آتے ہیں، ان کو مزہ تو لے آتے ہیں نا کہ یہ وائس کیسی ہے، یہ امپرووائزیشن جس طرح کرتے ہیں، دھن کیسی ہے اس کی، یار یہ جو بج رہا ہے یہ ایک دم ہمارا تو ڈرم ہے، یہ طبلہ کیا چیز ہے، اس کا ساؤنڈ دیکھتے ہیں کیا، تو بڑا فرق لگتا ہے، تو انجوائے کرتے ہیں. اچھا پھر اس قوالی میں کلیپ ہے، ساتھ ساتھ گانے میں کلیپ نہیں ہے، اس میں ہے کلیپ، اس کی جان ہے. اچھا لوگوں کو گورا جب سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو شوق پیدا ہوتا ہے یہ سننے کا، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں لفظ کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کیونکہ میوزک کی زبان ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی ہے. کوئی بھی بچہ بھی روئے گا تو بندہ کہنا یار رو رہا ہے، کوئی اتنے بھی روئے گا تو بندہ پتہ ہے کہ بچہ چاہے پاکستان تھا چاہے یورپ کا رونا ایک کو جائے. اسی طرح میوزک جو ہے نا، جو آواز بھی لگائے، گورا بھی لگائے گا تو وہ سر میں لگائے گا. ادھر پاکستان میں یا انڈین میں جو بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ سیم تھنگ ہے. تو اس لیے وہ گورے آتے ہیں اور ان کو آج کل تو بہت سمجھ ہے، کیونکہ قوالی میں وہ اپنا ڈرم سن کے وہ بھی بور ہو گئے ہیں. وہ اپنا جب ردم سنتے ہیں ہمارے
قوالی کا تو ان کو اس سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے، اس لیے انہوں نے پھر اچھا خان صاحب، آپ نے گیت بھی گائے ہیں قوالی کے علاوہ، تو آپ نے اپنا کوئی فلموں کے لیے بھی گائے قوالی یا گیت؟ ہاں جی، ایک فلم تھی واگا انڈیا کی، پنجاب کی، اس میں میری قوالی بھی تھی. پھر ادھر ایک فلم بنی اونچا نام پیار دا، اس میں ایز اے موسیقار آفٹر نصرت فتح علی خان صاحب میں دوسرا قوال ہوں جس نے فلموں کا میوزک دیا. ہاں، پھر اس میں نے میوزک دیا. نصیب العال سے میں نے پہلا گانا گوایا، نہ لڑیا کرو سرکار لڑائیاں چنگیاں نہیں. خواجہ پرویز صاحب اس کے رائٹر تھے. تو یہ ریون اسٹوڈیو میں، بھٹی اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئے تھے. میرا جی میں سنا دیتا ہوں جی. ابھی ایک سنائیں، پھر وہ ایک میں میری فرمائش پہ سنانا، پینی پیندی ہے. اچھا جی. تو پچھلے دنوں جب اللہ ہمیں معاف فرمائے جو کرونا تھا، تو میں نے نا اس طرح سارے ویلے سی، میں نے کہا خان صاحب وہ سریکی میں کچھ بنائیں کوئی. میں نے کہا اچھا یار اللہ مدد کرے. تو ایک گانا بنایا تھا، وہ بڑا وائرل ہوا. وہ تھا میرا ڈھولا ڈاڈا سونا دے جے یا نہ کوئی ہونا، اسی راہ چ کھلوئے اودی تک نہ پوے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. تو یہ میرا گانا وائرل ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی خان صاحب اور بنائے. میں نے پھر اور بھی بڑے گانے بنائے جو بہت یار بنا کے کی کرنے، یار کو ہوئے تے چنگا ہوئے. یہ بھی بڑا وائرل ہو گیا. تو مجھے بھی شوق پڑ گیا یار چلو گانے. پھر میرا گانا تھا وہ پہلے بڑا ہٹ ہوا تھا، وچھڑ جاوے جے یار تے پینی پیندی اے، وچھڑ جاوے جے یار تے پینی پیندی اے، دگا دے دلدار تے پینی پیندی اے. ایک یہ تھا، ایک تھا بن گئی ہے زندگی عذاب سجنوں، بن گئی ہے زندگی عذاب سجنوں، بن گئی ہے زندگی عذاب سجنوں، اس لیے تے پینے شراب سجنوں. یہ بھی بڑا چلا. پھر تھا محبوب نہیں مندا میرا، پیرا کوئی تویز لکھ دے. یہ بھی بڑا چلا. پھر کاواں وے کاواں میرے مائے نو آکھی، او دیاں یاداں نے ستوندیاں، اللہ دی سونی درنی آندیاں. یہ تھا. تو اس طرح مجھے شوق پڑ. ہاں، سرخ کپڑوں میں نکلا ہے وہ بے وفا، آج دنیا لٹے گی میری دوستو. یہ بڑا لوگوں نے سنا. تو اس طرح پھر میں گانے میں بھی آ گیا. اچھا خان صاحب، اب آخر میں آپ ذرا اپنے مداحوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مداحوں کو یہی کہوں گا، میں سب سے پیار کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ مجھے پیار کرتے رہیے گا. اچھا اگر پیار بڑھ نہ سکے تو کم بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کا پیار ہی میرے لیے آکسیجن ہے، آپ کا پیار ہی میرے لیے سب کچھ ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے استاد شیر میاں داد خان کی گفتگو سنی اور ان کی گائیکی بھی سنی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.